اللہ 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 جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان و علی جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 جب شمع رسالت روشن ہو پھر کیوں نہ جلے پروانہ دل جب شمع رسالت روشن ہو پھر کیوں نہ جلے پروانہ دل جب رشک مسیحا آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا جب رشک مسیحا آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 اللہ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم و مکرم معزز ساتھیوں، الحمدللہ سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اسوہ حسنہ کے سلسلے کی 18ویں کلاس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کا پیغام وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کن امور پر مشتمل ہے؟ جی، تو یہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ دین اسلام کے تحت 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 ہے اخلاق۔ پہلے نمبر پر جو عقائد ہے، عقائد سے متعلق تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ عقیدے سے کیا مراد ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقائد میں کون کون سی چیزیں داخل ہے، اور ساری تفصیلات مکمل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ عبادات ہے۔ عبادات کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، پھر عبادات میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے سب بیان ہو چکی۔ نماز، روزہ اور حج، یہ سب آپ حضرات کے سامنے مکمل بیان ہو چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر معاملات ہے، اور معاملات کا بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ جی، آج کا موضوع، آج کا عنوان، ٹاپک ہمارا، یعنی جو دین اسلام میں بنیادی باتیں ہیں، اس میں تیسری چیز وہ معاملات تھی۔ معاملات پر آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے۔ پھر معاملات کے تحت آپ حضرات کے سامنے اسلامی تجارت سے متعلق بات آج شروع ہوگی، اور انشاءاللہ آج اس کا پہلا حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگا، اور اس میں ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ تجارت کی تعریف کیا ہے، تجارت کسے کہتے ہیں، تجارت میں تاجر کیا نیت رکھے، تجارت سے مقصد کیا ہے، تجارت کے قرآن اور حدیث میں کیا فضائل ہیں، تجارت کے کیا اصول اور قوانین ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ جی، معاش کے یعنی معاملات کے تحت یہ آپ حضرات کے سامنے بات آ رہی ہے کہ معاش کے بنیادی ذرائع۔ معاش کے 4 بنیادی ذرائع ہیں۔ گزشتہ کلاس میں بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر ہوئی کہ معاش کے 4 بنیادی ذرائع ہیں۔ نمبر 1 ہے تجارت، نمبر 2 اجارہ یعنی ملازمت، نمبر 3 ہے زراعت، نمبر 4 صنعت۔ تو یہ 4 گویا کہ معاش کے بنیادی ذرائع ہیں، جو بنیاد کہلاتے ہیں، اور کوئی بھی انسان بلکہ ہر انسان اپنے معاش میں لگا رہتا ہے، اور اپنے لیے انسان روزی روٹی کی فکر کرتا ہے، اپنے اور اپنے بیوی بچوں اہل و عیال کے معاش کی فکر کرتا ہے۔
تو ہر انسان ان چار میں سے کسی نہ کسی چیز سے وابستہ ہوتا ہے. بعض حضرات تجارت کو اپنا لیتے ہیں، تجارت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، چاہے بڑے پیمانے پر ہو، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو، چاہے کسی بھی چیز کی تجارت ہے. بیسیوں سینکڑوں قسم کی چیزوں کی تجارت ہو سکتی ہے. دوسرے نمبر پر ہے اجارہ. اجارہ یعنی ملازمت یا عوض پر کام کرنا. یہ ملازمت کہلاتی ہے کہ انسان براہ راست تجارت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ کسی ادارے میں، کسی محکمے میں، کسی دکان میں، مل میں، فیکٹری میں، کارخانے میں، کسی کے گھر میں یا کہیں بھی انسان اجرت پر، تنخواہ پر ملازمت کر رہا ہے تو یہ اجارہ یا پھر ملازمت کہلاتا ہے. تو بعض لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں. بعض جو زمینیں رکھتے ہیں یا گاؤں دیہات میں زندگی گزارتے ہیں تو عام طور پر وہاں کھیتی باڑی وغیرہ کا نظام ہے، تو یہ زراعت کہلاتی ہے کہ بعض لوگ زراعت سے وابستہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی زمینیں ہوتی ہیں یا زمینوں پر کام کرتے ہیں، کاشتکاری وغیرہ. یہ سارا سلسلہ یہ زراعت کہلاتا ہے. چوتھے نمبر پر ہے صنعت. صنعت یا حرفت، یعنی انسان کسی بھی صنعت سے وابستہ ہو جائے. اب وہ صنعت کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا رہا ہے، جیسے ہنر جسے ہم کہتے ہیں. ہنر مثال کے طور پہ جوتے بنانا، یہ بھی ایک ہنر ہے. اس کی صنعت سے کوئی وابستہ ہو گیا. پھر اس میں مختلف ہوا ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی بیچنے والا ہے، کوئی اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا ہے. تو بعض پھر اس میں تجارت کے ساتھ لگ جاتے ہیں، لیکن جو خود اس کے بنانے کا کام کر رہے ہیں یہ صنعت کہلاتی ہے یا حرفت کہلاتی ہے. مختلف قسم کی انشاءاللہ اس کا بیان آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا. جی، تو معاش کے جو چار بنیادی ذرائع ہیں، اس میں سب سے جو پہلا ذریعہ ہے وہ ہے تجارت. تجارت سے متعلق انشاءاللہ کچھ بات آپ حضرات کے سامنے آج عرض کریں گے. جی، اسلامی تجارت کے تحت چند باتیں انشاءاللہ آج عرض کریں گے. باقی اس میں اور بھی کچھ باتیں ہیں وہ آئندہ کلاسوں میں عرض ہوگی. تو آج کی کلاس میں تجارت سے متعلق جو چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، اس میں پہلی بات تجارت کی تعریف. تجارت کہتے کسے ہیں، تجارت کے معنی کیا ہے، لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے. نمبر 2، تجارت کی شریعت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے، کیا فضائل آئے ہیں. تیسرے نمبر پہ تجارت سے انسان کیا نیت رکھے، کس مقصد سے تجارت کرے. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تجارت فرمانا ثابت ہے. اور نمبر 5، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تجارت. تو یہ چند باتیں، 5 باتیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں کلاس میں عرض کریں گے، باقی اگلی کلاسوں میں. جی، پہلی بات، تجارت کی تعریف کیا ہے. تجارت کسے کہتے ہیں، تجارت کی تعریف. تو ہر چیز کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. تجارت کے لغوی معنی کیا ہے؟ تجارت کے لغوی معنی آتے ہیں منافع کے حصول کی غرض سے مال کا عدل بدل کرنا. تجارت کا معنی کیا ہے لغوی؟ کہ منافع کے حصول کی غرض سے مال کا عدل بدل کرنا. ہر انسان جو تجارت کرتا ہے اس سے اس کا مقصد کیا ہے؟ منافع کا حصول ہے. تو اس کی غرض سے مال کا عدل بدل، چاہے مال کا عدل بدل ہے یا مال کے بدلے میں سرمایہ ہے. ہمارے ہاں شہر میں تو عام طور پر مال کا عدل بدل اس طور پہ نہیں کہ سرمایہ دیتے ہیں اور چیز لیتے ہیں. گاؤں دیہات وغیرہ میں عام طور پر تبادلہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک قسم کا غلہ دے کر دوسرے قسم کا خرید لیا، ایک قسم کی چیز دے کر، کسی کو چاول کی ضرورت ہے اس کو چاول دے دیے، ہمیں آٹے کی ضرورت ہے میں نے اس سے آٹا لے لیا بدلے میں. اجناس کی تبدیلی بھی ہوتی ہے، لیکن اور اسی طریقے سے مال کی تبدیلی بھی ہوتی ہے. مال دے کر چیز لینا، چیز دے کر مال لے لینا، یہ سارا جو ہے یہ لغوی معنی ہے تجارت کے. اصطلاحی معنی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ جو لغت کے امام ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ تجارت اصل سرمایہ میں تصرف کرنے کا نام ہے. وہ ہے کہ یہ اس کی تعریف ہو گئی.
کہ انسان اپنے اصل سرمایہ میں تصرف کر لے، اس کو استعمال کر لے، استعمال میں لے آئے. تو اصل سرمایہ میں تصرف کرنے کا نام یہ تجارت ہے. تجارت اسی کو کہتے ہیں. میرے پاس روپے پڑے ہوئے ہیں، میں نے اس سے کوئی چیز خرید لی، وہ چیز خرید کر میں نے آگے بیچ دی. تو تجارت کا سلسلہ اسی طرح ایک رولنگ کرتا ہوا چلتا رہتا ہے. فائدے کے عنوان کے تحت یہ سمجھ لیں کہ فقہا فرماتے ہیں کہ تجارت اور بیع یہ مترادف اور ہم معنی لفظ ہے. عربی میں طلبہ سمجھتے ہیں، آپ حضرات بھی یہ لفظ سنتے ہوں گے، بیع اور شراء. تو تجارت اور بیع یہ ایک ہی چیز ہے. عربی میں اس کو بیع کہتے ہیں، خرید و فروخت کرنا. اردو میں ہم اسے تجارت کہتے ہیں. جی تجارت کی تعریف آپ حضرات کے سامنے آ گئی. اس کے بعد تجارت کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کریم سے تجارت کی اہمیت چند آیتیں ہیں یا آیتوں کے حصے ہیں آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ تجارت کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ پاک نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے. تفصیل تو اس طرح ہے آیت کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ پاک تجارت کو حلال فرماتے ہیں اور سود کو اللہ پاک حرام فرماتے ہیں. تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. تو یہ بھی تجارت کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے بیع و شراء یعنی تجارت کو اللہ پاک نے جائز قرار دیا ہے. دوسری آیت قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم موجود رہو جب کہ تم آپس میں خرید و فروخت کرو، معاملہ کرو، لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، اس وقت تم موجود رہو. تیسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ، مگر یہ کہ وہ تجارت جو کہ تم آپس کی رضامندی سے کرتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو تجارت جو تم آپس کی رضامندی سے کرتے ہو، تو یہ سب تجارت کے فضائل ہیں. اسی طرح اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم اللہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد رزق ہے، روزی مراد ہے. تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنا حلال رزق کا انتظام کرو، حلال روزی کو تلاش کرو. روزی تلاش کرنا تجارت کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے یا دیگر ذرائع سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو آیتیں یا آیتوں کے حصے آپ حضرات کے سامنے پڑے گئے، یہ تجارت کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. جی احادیث مبارکہ سے تجارت کی اہمیت چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى وبر وصدق، رواہ الترمذی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ ہوگا، گناہگاروں کے ساتھ ہوگا. ہاں کون مستثنا ہے؟ الا، سوائے اس تاجر کے کہ جس نے اللہ پاک کا خوف رکھا، تقوی اختیار کیا، وبرہ نیکی کے ساتھ تجارت کی، وصدق اور سچ بول کر تجارت کی. یہ سے مستثنا ہے. ایسے صفات رکھنے والے تاجر کا حشر گناہگاروں کے ساتھ نہیں ہوگا کہ جس میں تقوی کی صفت تھی، نیکی کی صفت تھی، سچائی کی صفت تھی. خدا نخواستہ اگر یہ صفات نہ ہو تو پھر ایسا تاجر جس میں خوف خدا نہیں ہے، جس میں نیکی کی صفت نہیں ہے، جس میں سچ کی صفت نہیں ہے، جھوٹا ہے، خیانت والا ہے، دھوکے باز ہے، تو اس کا حشر پھر فجار کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر نیک تاجر ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، سچا ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اس کا حشر فجار کے ساتھ نہیں ہوگا. بلکہ آگے دوسری روایت دیکھیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایسا تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، یہ دو صفات جس تاجر میں ہو، قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ بہت بڑے مرتبے ہیں. انبیاء کا مرتبہ کہاں پر، صدیقین کا مرتبہ، پھر شہداء کا مرتبہ ہے ترتیب کے مطابق. سب سے بلند مرتبہ انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء.
تو اتنے بڑے مراتب والے حضرات کے ساتھ ایسے تاجر کا حشر ہوگا، یہ ان لوگوں میں اٹھایا جائے گا جس تاجر میں دو صفات ہو، دو صفات، سچائی کی صفت، امانت داری کی صفت. یہ بھی فضیلت ہے تجارت کی اور ایسے تاجر کی، چونکہ یہ دو صفات آسان نہیں ہے اختیار کرنا. آج مارکیٹ میں سارا کے سارا عام طور پہ دیکھ لیں، اللہ ماشاءاللہ جھوٹ عام ہے، جھوٹ مروج ہے، اسی طریقے سے خیانت بھی عام ہے، لیکن سچائی کی صفت پر قائم رہنا، استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا، جو بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا نقصان ہو جائے کم منافع میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں خیانت نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا. ایسا تاجر اگر ساری زندگی ان صفات کے ساتھ تجارت کرے، قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء میں اٹھایا جائے گا. اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان حضرات سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا سچا تاجر ہوگا. کنز العمال کی روایت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جو داخل ہوگا جنت میں سچا تاجر، سچ کے ساتھ تجارت کرنے والا. کتنی بڑی فضیلت ہے جی. دوسری بات آپ حضرات کے سامنے تجارت کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی. تیسرے نمبر پر اس کے بعد تجارت کی نیت اور مقصد. جی، نیت اور مقصد ایک تاجر کو اپنی تجارت میں مندرجہ ذیل نیتیں کرنی چاہیے. میں ہر مرتبہ آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو دین ہے، دین اسلام ہے، اس میں نیت کی بڑی اہمیت ہے. نیت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، پہلی روایت ہے بخاری شریف کی کہ نیت کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اب ایک تاجر جب تجارت کر رہا ہے، یہ بھی کچھ نیت رکھے گا. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے اور کام کرنے سے کوئی مقصد ہوتا ہے، غرض ہوتا ہے. میں تجارت کر رہا ہوں، اگر میں یہ نیت کر لوں کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے، اس سے لوگوں کی مدد ہوتی ہے، میں حلال کماؤں گا، یہ اچھی نیت ہے، اس پر مجھے ثواب بھی ملے گا. میں یہ نیت کروں کہ بھئی صرف کیا ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ دولت کمانی ہے، بس پیسہ کمانا ہے اندھادھند، چاہے صحیح طریقے سے ہو غلط طریقے سے، یہ فاسد نیت ہے، اس پر گناہ ملے گا. تو ایک تاجر کو اپنی تجارت میں مندرجہ ذیل نیتیں کرنی چاہیے. نمبر 1 یہ اس لیے ہے کہ ہم میں سے بھی تقریباً اکثر ساتھی کسی نہ کسی درجے میں تجارت سے وابستہ ہے، تو ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، نیت کا استحضار کر لیں. پہلے نمبر پر فرض کفایہ کی انجام دہی، کیونکہ اگر تمام پیشوں اور کاروبار کو چھوڑ دیا جائے تو کمائی کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور مخلوق خدا تباہی سے دوچار ہو جائے گی. فرض کفایہ آپ حضرات سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین تو وہ چیز ہے کہ جو ہر ایک پر اس وقت لازم ہو اور چھوڑنے پر انسان سخت گناہگار ہو. فرض کفایہ تو وہ ہوتا ہے کہ اگر چند افراد ادا کر لیں معاشرے میں، باقیوں کے ذمے سے ساقط ہو جائے. تو فرض کفایہ کی انجام دہی کی نیت، کیونکہ اگر تمام پیشوں اور کاروباروں کو کوئی بھی تجارت نہیں کرے، کوئی میں بھی نہیں کر رہا، اس نے کہا میں بھی، کوئی بھی نہیں کر رہا، نہ کوئی کسی پیشے سے وابستہ ہوا نہ تجارت، تو بھئی کمائی کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے، بے روزگاری عام ہو جائیں گی، مخلوق خدا تباہی سے دوچار ہو جائے گی. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک سسٹم ہمارا چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک فطری نظام ہے، ایک ترتیب ہے کہ ایک شخص کی تجارت کے ساتھ کئی لوگوں کی روزی بندی بھی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ دیکھ لیں، ایک کارخانہ اگر چل رہا ہے تو کارخانے کا مالک صرف اپنی روزی نہیں حاصل کر رہا، بلکہ اس کارخانے میں کام کرنے والے مزدور ہیں، پھر وہ چیز جو کہیں سے بن کر آ رہی ہے اس کو بنانے والے لوگ ہیں، اور پیچھے تک آپ چلے جائیں تو ایک یعنی جس چیز کی تجارت ہو رہی ہے، ایک سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد جو ہے کیا ہے، ان کا رزق وابستہ ہوتا ہے. تو یہ سارا سسٹم اور نظام اس طرح چل رہا ہے. لیکن اگر سب کے سب ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ بھئی مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا، میں پیشہ نہیں اپنا رہا ہوں، میں تجارت نہیں کر رہا ہوں، تو بے روزگاری آئے گی، لوگ بھوک سے مریں گے، فاقے ہوں گے، سسٹم تباہ ہو جائے گا اور مخلوق خدا تباہی سے دوچار ہو جائے گی. تو انسان نیت یہ کرے کہ میں اس نیت سے بھی تجارت کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، ملازمت کے مواقع مہیا ہو، رزق حلال خود بھی کماؤں، لوگوں کو بھی اس کے مواقع ملے. نمبر 2 اپنی تجارت سے کما کر سوال سے بچنے کی نیت، یہ نیت بھی کرے
کہ میں اس لیے تجارت کر رہا ہوں تاکہ رزق حلال کماؤں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے رک جاؤں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو شریعت میں ناپسند کیا گیا ہے، کسی سے بلا وجہ سوال کرنا، کسی سے مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلا، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو انسان چاہے تھوڑی سی تجارت ہو، معمولی سی ہو، لیکن اس سے کیا نیت کرے کہ میں سوال سے بچ جاؤں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مل فیکٹری کھول کر بیٹھ جائے، کسی نے کوئی چھوٹا سا ٹیا لگا لیا، شام کو اپنی بیوی بچوں کے لیے اتنا کما لیا کہ رزق حلال کا بندوبست کر لیا، اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، وہ بھی یعنی ثواب میں شریک ہوگا۔ تو اپنی تجارت سے کما کر سوال سے بچنے کی نیت ہو۔ ایک حدیث میں واقعہ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے، دیکھیے یہ ایک تربیت ہے، سوال کیا ہے، نے مانگا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے گھر میں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ایک ٹاٹ ہے، ٹاٹ جسے ہم بچھاتے ہیں، رات کو اوڑھتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں، استعمال کا۔ آپ نے فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس لاؤ۔ جب لائی گئی تو آپ علیہ السلام نے اسی مجلس میں فرمایا کون خریدے گا؟ ایک شخص اٹھے اور کہا میں ایک یعنی درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 2 میں کون خریدے گا؟ دوسرے صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے اس کو بیچ دی، 2 درہم لے کے اس شخص کو دیے جو آپ علیہ السلام کے پاس آیا تھا سوال لے کر۔ فرمایا 2 درہم لے جاؤ، 1 درہم کا گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، دوسرے درہم سے کھلاڑی خرید کے لے آؤ۔ تو وہ گیا، کھلاڑی خرید کے لایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں دستہ لگایا، دستہ اپنے ہاتھ مبارک سے آپ علیہ السلام نے لگایا، کھلاڑی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا جاؤ لکڑیاں کاٹو، اس کو بیچو، 15 دن سے پہلے تم نظر نہیں آؤ۔ 15 دن سے پہلے وہ گیا، لکڑیاں کاٹ کے بیچنی شروع کی اور 10 درہم کا نفع کما لیا۔ 10 درہم کا نفع کمایا، چیزیں خرید لی، استعمال کی، کھانے پینے کی، آپ علیہ السلام کے لیے بھی ہدیہ لایا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں یہ اپنے ہاتھ سے کمانا یہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ تو یہ ایک معاشرے کی تربیت آپ علیہ السلام نے۔ ہمارا دین کسی کو اپاہج نہیں بناتا کہ بھئی تم اپاہج بن جاؤ، تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تجارت سے انسان سوال سے بچنے کی بھی نیت کرے۔ نمبر 3، لوگوں کے مالوں میں سے طمع سے بچاؤ کی نیت۔ ایک بڑی مصیبت پھر یہ ہے اگر انسان خدا نخواستہ خود اس چیز کا عادی نہیں ہے یا کمانے کا، تو پھر اس کے دل میں دوسروں کے مال سے متعلق لالچ آئے گا، حرص آئے گا۔ یہ بھی ایک غلط سوچ ہے، فاسد سوچ ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنا کما رہا ہے، اپنا رزق حلال کا انتظام کر رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک طمع سے اور لالچ سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو انسان اس نیت سے تجارت کرے کہ میرے دل کے اندر کسی اور کے مال اور دولت سے متعلق حرص اور لالچ نہ آئے۔ نمبر 4، حلال کمائی کر کے لوگوں سے استغنا کا حصول۔ یہ استغنا بہت بڑی صفت ہے۔ استغنا کیا ہے؟ انسان دنیا کی طلبی سے بچ جائے، استغنا حاصل کر لے، لوگوں کے مال پر نظر نہ ہو، لوگوں کی مخلوق کی دولت پر نظر نہ ہو، بلکہ مستغنی ہو، اور نہ دل کے اندر یہ سوچ ہو کہ کوئی مجھے چیز دے دے، ہدیہ دے دے، چیز دے دے، میری مدد کر لے، بلکہ مستغنی، استغنا والا مزاج، یہ بھی تبھی حاصل ہو سکتا ہے تو حلال کمائی کر کے لوگوں سے استغنا کے حصول کی نیت ہو۔ میں اس لیے تجارت کر رہا ہوں تاکہ مخلوق سے مستغنی ہو جاؤں۔ جی نمبر 5، کمائی کے ذریعے دین کے کاموں میں قوت حاصل کرنا۔ میں رزق حلال کماؤں اور رزق حلال کما کر میں دین کے کاموں میں قوت حاصل کر لوں۔ ایک تو اس طریقے سے بھی ہے کہ حلال کماؤں گا، حلال کھاؤں گا، بدن کو طاقت حاصل ہوگی، اس بدن کی طاقت کو عبادت میں صرف کروں گا، مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کروں گا، اور حلال کمانے کے ذریعے سے دین کے کاموں میں مدد بھی کروں گا، دین کے جتنے راستے اس میں خرچ بھی کروں گا، خود بدنی طاقت حاصل کر کے بھی دین کی خدمت کروں گا، اور اپنے حلال کمائے ہوئے مال سے بھی دین کی خدمت کروں گا۔ نمبر 6، تجارت کی کمائی سے اہل و عیال کی ضروریات کی کفایت کرنا کی نیت کرنا تاکہ اس کا مجاہدین میں شمار ہو۔ اس ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اہل و عیال کی کفالت کرنے والا یہ ایسا ہے جیسے مجاہد ہوتا ہے۔ حدیث میں اس طرح کا مفہوم ہے
تو تجارت کی کمائی سے اہل و عیال کی ضروریات کی کفایت کی نیت کرنا، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کر لوں، تو اس پر اللہ پاک ایسا ثواب دیتے ہیں جیسے کہ مجاہد کو ثواب دیتے ہیں. یہ بھی محنت کر رہا ہے، جیسے ایک مجاہد مشقت کرتا ہے، اپنی جان لڑا لیتا ہے، یہ بھی حلال، یہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی محنت کر رہا ہے، تو یہ بھی ثواب میں مجاہد کی طرح ہے. نمبر 7، تجارت کے ذریعے مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت. کئی دفعہ میں اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ تجارت تو کرنی ہے، انسان کر رہا ہے، لیکن اس میں یہ بھی نیت ہو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ جائے. میں اس کاروبار سے، میں اس تجارت سے مخلوق کو فائدہ بھی پہنچاؤں. اب اگر یہ دکان اس علاقے میں نہیں ہوتی، لوگوں کو دور جانا پڑتا، اب میں اس علاقے میں اس لیے کھولنا ہوں تاکہ دور نہیں جانا پڑے، پریشانی نہ ہو. تو اس تجارت کے ذریعے سے مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت بھی ہو سکتی ہے. یا میں جیسے انسان ہوتا ہے بھئی یہاں سپلائی کر رہا ہوں، وہاں سپلائی، اب اگر وہ تاجر اس چیز کے لیے اپنی دکان سے بار بار اٹھ کے جائے گا، پیچھے اس کا نقصان ہوگا. لیکن میں تاجر بن رہا ہوں، میں بیچ میں اس لیے حصہ لے رہا ہوں کہ اس کا مال لے کر اس کو پہنچاؤں، اس کا مال لے کر اس کو پہنچاؤں، وہ اپنی دکان پہ ہی بیٹھا رہے گا، میں اپنا یعنی منافع بیچ میں لے رہا ہوں. یہ نیت کر لوں تاکہ اس تاجر کو بھی سہولت ہو جائے میری وجہ سے. تو نیت کے اوپر ہے، انسان نیت کر لے مخلوق کی خیر خواہی کی. نمبر 8، معاشی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندہ کرنے کی نیت. چونکہ معاش سے متعلق بھی شریعت کے احکامات ہے، تو اس احکامات پر بھی عمل ہو جائے، رزق حلال کے کمانے کے فضائل حاصل ہو جائے، بیوی بچوں کے اخراجات اور یعنی ان کی ضروریات کی کفالت کا ثواب مجھے حاصل ہو جائے، اور اپنے اس حلال مال سے دین کے دینی کاموں کی مدد کروں، اس پر مجھے ثواب حاصل ہو جائے. نمبر 9، رزق حلال پر جتنے فضائل قرآن و حدیث میں آئے ان سب کے حصول کی نیت بھی ہو، اللہ پاک کے احکامات بھی پورا کرنے کی نیت ہو. قرآن و حدیث میں چند فضائل تو آپ حضرات کے سامنے بھی ذکر ہوئے کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا، میرا حشر بھی ان کے ساتھ ہو جائے. جنت میں سچا تاجر پہلے داخل ہوگا، میرے ساتھ بھی اللہ پاک یہ معاملہ فرمائے، تو اس حصول کی نیت بھی ہو. یہ کچھ نیتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی، تو ہر ساتھی اس کا استحضار کر لیں. جی نمبر 4، 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئی. چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تجارت سے وابستہ رہے ہیں. جی یہ تفصیلی واقعہ ہے، یہاں پر بالکل اختصار کے ساتھ اشارتاً ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت شریف اور مالدار خاتون تھی، مردوں کے ذریعے تجارت، چونکہ بیوہ تھی تو لہٰذا مکہ کے جو رہائشی تاجر تھے ان کے ذریعے تجارت کیا کرتی تھی. پس جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، راست گفتاری، سچائی اور نہایت امانت داری اور کریمانہ عادات کے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کا مال، ان کا ایک غلام تھا، میسرہ نام تھا، میسرہ نامی غلام کے ساتھ شام تشریف لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی اور ان کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اس غلام سے انہوں نے حالات معلوم کیے. تو اس غلام نے، چونکہ سفر میں انسان ساتھ رہتا ہے، آپ علیہ السلام کی شرافت، امانت، دیانت، اخلاق، سچائی، پاک بازی، ساری صفات بیان کی حضرت خدیجہ کو کہ یہ ایسی شخصیت ہے. حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی اور اس تجارت میں حضرت خدیجہ کو بہت فائدہ ہوا، چونکہ آپ نے بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت فرمائی تھی. جتنا ان کا مال منافع تھا ایک ایک چیز لا کے حوالے کی. پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت متاثر ہوئی، بہت مالدار خاتون تھی، کئی رشتوں کے پیغامات آ چکے تھے. حضرت خدیجہ نے خود آپ علیہ السلام کو درخواست کی پیش کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو حضرت حضور علیہ السلام نے منظور فرمائی، یہ امہات المؤمنین میں سے ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے تجارت فرمائی. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جوان اونٹ پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اس کو میرے ہاتھ بیچ دو، اس اونٹ کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ کا ہو گیا. صحابہ تو آپ پر فدا تھے.
تو حضور علیہ السلام نے دیکھے ان سے گویا کہ ایک سودا کرنا چاہا اونٹ کا، تجارت آپ نے فرمائی ہے۔ نمبر 3، حضرت سوید ابن قیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اور مخرمہ عبدی رضی اللہ عنہ ہجر یا بحرین، یہ دونوں جگہوں کے نام ہے، مقام ہجر یا مقام بحرین سے کپڑے لاتے، ہم منی میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شلوار اور قبا خریدی۔ اسی طریقے سے نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے ادھار پر غلہ خریدا اور اس کے بدلے لوہے کی زرہ گروی رکھ لی۔ تو بہرحال اس طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی ہے۔ جی نمبر 5، آج کی آخری بات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی تجارت فرمائی ہے، مختلف صحابہ تجارت سے وابستہ رہے ہیں۔ جی جیسے دیکھ لیں آپ اس کی مثال، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیاں اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، ان کی غالب اکثریت نے اپنی معاشی کفالت کے لیے تجارت کو ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ اور بھی ذرائع تھے، بعض صحابہ زراعت سے وابستہ تھے، کچھ صحابہ صنعت و حرفت سے وابستہ تھے، اور کچھ اجارہ وغیرہ سے وابستہ تھے، لیکن ایک بڑی تعداد صحابہ کی ایسی تھی جو تجارت سے وابستہ تھے۔ جیسے آپ حضرات دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول اور صحابہ میں سب سے بڑا اونچا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، مقام صدیقیت ان کو حاصل ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود قریش کے سب سے بڑے تاجر تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کپڑے کی تجارت سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی کاروبار حجاز سے نکل کر ایران تک پھیل گیا تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجارت پھر گویا کہ دوسرے ممالک تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے آپ ہمارے اس موجودہ معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی کا کاروبار ایک دکان تک محدود، کسی کا 2 دکانوں تک، کسی کا کارخانوں تک، کسی کا شہر تک، کسی کا ملک تک، اور کسی کا پوری دنیا میں۔ ہم کہتے ہیں میرا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ملک سے باہر بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، فلاں جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تجارتی کاروبار حجاز سے نکل کر ایران تک پھیل گیا تھا۔ نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تاجر تھے، اور ان کا تاجر ہونا بہت زیادہ مشہور ہے۔ زمانے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں تاجر رہے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے کپڑے کی تجارت میں بھی تجارت کی ہے۔ حضرت عثمان تو بہت مالدار صحابی ہے، اور ان کا بڑے پیمانے پر ان کا کاروبار تھا، تجارت تھی۔ اسی طرح حضرت حسن ابن محمد ابن علی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اونٹ جسے عسیفیر کہا جاتا تھا 20 اونٹوں کے بدلے میں مقررہ مدت پر ادائیگی کے وعدے پر بیچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تجارت فرمائی ہے۔ تو یہ تو خلفائے راشدین کا آپ حضرات کے سامنے مختصر سا تذکرہ ہوا، ورنہ اس کے علاوہ سینکڑوں صحابہ تجارت سے وابستہ تھے، اور وہ مثالیں آپ حضرات خود بھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار صحابی، بہت بڑے تاجر، اسی طرح دیگر صحابہ مختلف قسم کی تجارتوں سے، کوئی کپڑے کی تجارت سے، کوئی کسی اور تجارت سے وابستہ رہے۔ تو یہ چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ آخری بات، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجارت، جیسے آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا کہ معاش کے مختلف ذرائع ہیں، تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، صنعت و حرفت بھی ہے، ملازمت بھی ہے، سب سے افضل اس میں کون سا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرائع معاش میں سب سے افضل ذریعہ وہ تجارت ہے۔ بعض فقہا کا یہ قول ہے کہ زراعت سب سے افضل ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ ذرائع معاش میں سب سے جو افضل ذریعہ ہے وہ تجارت ہے۔ تو یہ بنیادی جو ذرائع معاش ہے وہ 4 ہے۔ نمبر 1 تجارت، نمبر 2 اجارہ یعنی ملازمت، نمبر 3 زراعت، نمبر 4 صنعت۔ تجارت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات آج شروع ہوئی، جس میں تجارت کی
فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں تجارت کی تعریف، معنی، اہمیت، تجارت میں نیت اور مقصد کیا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تجارت فرمائی، صحابہ نے فرمائی. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئی. باقی انشاءاللہ تجارت سے متعلق مزید تفصیلات اگلی کلاس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.